بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم محمد جہانگیر آپ کو اپنے چینل ہربل ٹپس سے خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے کلپ میں صرف سحری کے حوالے سے رمضان المبارک کے اندر بات کی۔ آج ہم رمضان المبارک کے مہینہ کی مناسبت سے افطاری کے اوپر کچھ بات کریں گے کہ ہمیں افطار کس طرح کرنا چاہیے اور ہماری افطاری کے اندر کیا چیزیں ہیں جو زیادہ ہمیں بینیفٹس دیتی ہیں اور ہمیں وہ کھانی چاہیے۔ ناظرین، عموماً ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو افطاری ہے اس کو بہت سارے لوازمات سے سجایا جاتا ہے۔ اس میں تلی ہوئی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے، اس میں فروٹ چاٹ بھی ہوتی ہے، اس میں دہی بھلے بھی ہوتے ہیں، اس میں دودھ سوڈا اور اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اور ایسے لوازمات اور اتنے زیادہ لوازمات، یعنی ایون میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ گھر جو مڈل کلاس سے بھی نیچے کے گھر ہیں، لوور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، افطاری ان کی بھی شاندار ہوتی ہے، یعنی ان کے بھی لوازمات ان کی حیثیت سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ یہ ایک ذوق اور شوق بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس مبارک مہینے کے ساتھ لوگوں کی جو ہے وہ لگن بھی ہے، محبت بھی ہے، اور ایک جو ہے اکٹھے بیٹھ کر کھانے کا بھی ذریعہ یہ چیز بنتی ہے۔ لیکن اس میں کچھ چیزیں جو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جن کا خیال رکھ کر ہم اپنی صحت کے حوالے سے اور اس مہینے کے حوالے سے بہت زیادہ بینیفٹس لے سکتے ہیں۔ چونکہ ہم ایک وبا کا بھی سامنا کر رہے ہیں، جسے آپ کووڈ-19 یا کرونا کی وبا کہتے ہیں، اس کا بھی سامنا ہے ہمیں۔ اس کے ساتھ ہم اللہ کی اس رحمتوں برے جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر سروائیو کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام سرکمسٹانسز کو سامنے رکھ کر اپنی افطاری کو ترتیب دیں تو یہ افطاری ہمارے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگی۔ ناظرین، ہم پہلے دیکھتے ہیں تلی ہوئی چیزوں کی طرف کہ دیکھیں تلی ہوئی چیزوں کو عموماً لوگ بناسپتی گھی یا عام جو روٹین میں بازار میں کوکنگ آئل ملتے ہیں جیسے سن فلاور وغیرہ، اس کے اندر ہی زیادہ تر تلائی کرتے ہیں، اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ چپس ہو گئے، سموسے ہو گئے، پکوڑے ہو گئے، رول ہو گئے، اس طرح کی چیزوں کو کیا جاتا ہے۔ اچھا، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ آپ وہ لوگ جو افورڈ کر سکیں وہ اپنی تلائی کا جو سارا معاملہ ہے وہ اولیو آئل کے اندر کریں، اولیو پام آئل جو ہے اس کا استعمال کریں، وہ لوگ جو افورڈ کر پائیں۔ تو اس صورت میں آپ کی جو تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ ایک تو آپ کے لیے لائٹ رہیں گی، کولیسٹرول نہیں بڑھائیں گی، زود ہضم ہوں گی اور جسم کو تقویت دیں گی، مدافعت میں بھی بہتری آئے گی اولیو آئل میں تلی ہوئی چیزوں کو کھانے سے۔ اچھا، وہ لوگ جو افورڈیبل نہیں ہیں جن کے لیے اولیو آئل زیادہ، وہ سویابین کی کوشش کریں۔ سویابین اس سے ہاف قیمت پر مل جاتا ہے، اور سویابین اور تقریباً جو خالص سرسوں کا تیل ہے وہ بھی اسی قیمت میں ہے۔ آپ اگر سرسوں کے تیل میں تلائی کریں، واہ کیا بات ہے، کمال کی چیز ہے۔ آج سے کوئی 100 سال پیچھے چلے جائیں تو سرسوں کا تیل ہی سب سے بہترین چیز تھی تلائی کے لیے۔ تو سرسوں کا تیل یا پھر سویابین کا تیل، اور اگر افورڈیبل ہے تو اولیو آئل۔ پہلی تو بات ہو گئی تلنے والی چیزوں کے حوالے سے کہ آپ اس کو اس طرح کریں، ایک بات۔ نمبر 2، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دہی سے بنی ہوئی آئٹمز کی طرف، فروٹ چاٹ کی طرف۔ تو میں اس میں صرف ایک چیز کہوں گا، آپ اگر تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک چیز کا ضرور کریں کہ فروٹ چاٹ بنائیں تو آپ اس میں دہی بھلے جو ہیں ان کو اس دن ڈراپ کر دیں۔ اگر دہی بھلے بنائیں تو فروٹ چاٹ کو ڈراپ کر دیں۔ دیکھیں، وسائل کا ہونا اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ وسائل تو سب کو عطا فرمائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان وسائل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ ایک دن دہی بھلے بنا لیجیے اور فروٹ چاٹ پر جو آپ نے خرچ کرنا ہے وہ خرچ نہ کریں، وہ خرچ کسی غریب دوست، ہمسائے یا عزیز کو دے دیجیے کہ لو تم اپنی افطاری میں کچھ بنا لو۔ تو یہ ڈبل اجر ہے افطاری کے وقت آپ کو مل رہا کہ آپ نے کسی کے افطار کو بھی اچھا کر دیا، سجا دیا۔ اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب گرمی میں روزہ رکھتے ہیں تو جیسے ہی روزے کا اختتام ہوا، اذان ہوئی، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یوں کر کے جلدی سے گلاس پکڑا، گٹا گٹ اندر، اور کیا ہوتا ہے بعض اوقات اس سے پیٹ میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات الٹی آتی ہے، وامیٹنگ ہو جاتی ہے، پیٹ افر سا جاتا ہے، پھول جاتا ہے اور بھاری پن آتا ہے طبیعت میں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ افطار کریں تو پانی اگر آپ پہلے پینا چاہتے ہیں، ویسے تو پہلے پانی نہیں پینا چاہیے، پہلے تو 2 چیزیں ہیں۔ وہ لوگ جو ویک باڈی کے مالک ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کے مالک نہیں ہیں، انہیں ایک چٹکی نمک منہ میں ڈالنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں اور ان کو مطلب بی پی شوٹ بھی ہوتا ہے، ہائپر ٹینسو بھی ہیں، انہیں پہلے کھجور لینی چاہیے۔ کھجور پہلے لے لیں، لکاٹ پہلے لے لیں،
کوئی بھی تربوز اگر آ رہا ہے بازار میں تو تھوڑا سا ٹکڑا اس کا لے لیں. بہرحال تھوڑا سا کوئی ایک چیز پہلے منہ میں ڈال کر چبائیں، کھائیں، اس کے بعد پانی اٹھائیں اور پانی کو اس طرح سے لیں کہ آپ پورا گلاس پینے کی بجائے صرف ہاف گلاس کو چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر اور 2-3 مرتبہ سانس لے کر پئیں اور ہاف گلاس رکھ دیں، پھر تھوڑا سا کچھ کھا لیں، پھر باقی کا ہاف گلاس پی لیں. اب جب آپ تھوڑا کھا چکے ہوں، اب اگر آپ پورا گلاس پانی کا اٹھا کر پی بھی لیں گے تو آپ کے پیٹ کے اندر کسی قسم کی تکلیف پیدا نہیں ہوگی. اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ افطاری کے فوراً بعد چائے کی طرف بھاگتے ہیں. تو اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ چائے کو کم از کم آپ آدھا گھنٹہ ڈیلے کر کے لیں، فوراً چائے نہ لیں افطاری کے بعد. کھانے کو، پانی کو، اس کو تھوڑا ڈائجسٹ ہونے دیں. ایک نمبر 2 کوشش یہ کریں کہ آپ کھجور سے اور پانی سے افطار کریں. تھوڑا کھا کر آپ پہلے مغرب کی نماز ادا کریں، اس میں آپ کو تھوڑا بریک مل جائے گا، پھر آپ تھوڑا اس کے بعد کھائیں. تو وقفے سے کھانا بھی سٹامک کو ڈسٹرب نہیں کرتا اور آپ کا جو سٹامک ہے وہ زیادہ اچھا ورکنگ میں آتا ہے، کیونکہ سارا دن آپ کا سٹامک خالی رہا ہوتا ہے نا، تو ایک دم جب اس کو بھرتے ہیں آپ تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور آخری بات پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر افطاری ہم اپنے رسول کے اصحاب کی طرح کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر افطاری کی کوشش کریں، اگر ہم اہل بیت اطہار کے اسوہ کو سامنے رکھ کر افطاری کی کوشش کریں کہ حریرہ پکا اہل بیت اطہار کے گھر کے اندر، اور پہلے دن حریرہ پکا تو کسی سائل نے صدا دی تو امام علی مقام امام حسین اٹھے اور جا کر دے آئے، پھر دوسرے دن حریرہ پکا، افطاری کا وقت آیا، پھر کسی نے صدا دی، آپ پھر دے آئے. گو کہ ہم اتنے حوصلے اور عزم کے مالک نہیں ہیں، اتنا صبر ہمارے اندر تو نہیں ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو انہی کا خاصہ تھا، خاصہ تو یقیناً انہی کا تھا، لیکن یہ سب کچھ وہ کرتے تو ہمیں فالو اپ دینے کے لیے کرتے رہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں تو آپ بھی کرنے کی کوشش کیجئے. تو اگر آپ اپنی افطاری میں سے کسی غریب کو، نادار کو، مفلس کو، خاص کر کے کسی ایسے گھرانے کو، کسی ایسی فیملی کو جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں، اگر ڈیلی اپنی افطاری سے کچھ حصہ کسی ایسے گھر کو دیتے رہیں اور آپ اپنی افطاری میں بھی قناعت اور صبر کا پہلو لے آئیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ کا جو روزہ ہے وہ حقیقتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا، اور اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا جو اللہ کریم نے روزے کا مقصد متعین کیا ہے، جو وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے ہمارا پروردگار، ہمارا خالق حقیقی، کہ روزے کو اس طرح رکھو کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا اجر ہوں. تو جب ہم اس طریقے سے کریں گے تو یقیناً ہم اللہ کی رضا کو پالیں گے، اور اللہ کی رضا کو ہی پانا اصل میں نجات کو پانا ہے، شفاعت کو پانا ہے، اور اپنی جو ہے وہ آخرت میں جو ہے جنت ہو گئی یا جو کچھ بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہوں گی ان سب کو پانا اسی کی رضا کے اندر ہے. اور اگر ہم اس کی رضا کا حصول ہی ممکن نہ بنا سکے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر عمل کو رمضان میں یہ سوچ کر کیجئے کہ اللہ راضی ہوگا. غصہ آئے تو دبا لیجئے، اللہ راضی ہوگا. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے برداشت کیجئے، اللہ راضی ہوگا. اگر کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اسے اپنے آگے سے اٹھا کر دے دیجئے، اللہ راضی ہوگا. اگر آپ کے پاس کپڑے زیادہ ہیں اور کسی شخص کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو ان کپڑوں کو صدقہ کیجئے، اللہ راضی ہوگا. اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے. رات کو تہجد پڑھنے سے زیادہ افضل عمل ہے ماں کے باپ کے پاؤں دبانا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا. تہجد سے زیادہ اجر ملے گا، اللہ راضی ہوگا. تو میری بس آخری گزارش یہ ہے، اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے تابع کیجئے. اللہ کی رضا کے لیے جب ہر عمل ہونے لگے گا تو یقیناً آخرت میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ جب اسی کی رضا ہر معاملے میں غالب آئی تو پھر ہم سے وہ حساب مانگیں گے کس بات کا. تو بس یہی دعا کرتا ہوں، اللہ سب کے لیے حساب کتاب میں آسانی پیدا فرمائے. اللہ ہم سب کو یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے رب کی رضا کو کس طریقے سے پانا ہے. ایک آخری بات کلپ کو اینڈ کرتے کرتے آگئی ذہن میں، دودھ سوڈے کا استعمال. دودھ سوڈے کے استعمال سے اجتناب کیجیے. اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو دودھ کو خالصتاً دودھ ہی پی لیجئے، اور اگر آپ کو سوڈا پینا ہی ہے جو کہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے تو سوڈے کو بھی سیپریٹ پی لیجئے. جب آپ دودھ میں سپرائٹ یا 7 اپ ڈال دیتے ہیں تو اس کا سارے کا سارا جو کیلشیم ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، آپ پھر سفید پانی پیتے ہیں.
ایک بات۔ نمبر دو، دودھ کو ہر حالت میں جو پینا ہے اس کا وہ گرم پینا ہی سنت مبارکہ ہے۔ آپ افطاری میں بھی اگر دودھ پینا چاہتے ہیں تو ہلکا سا گرم استعمال کیجئے، دودھ کو ٹھنڈا استعمال نہ کیجئے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ ساری افطاری کے بعد میں 1 کپ نیم گرم دودھ کا لے لیجئے، مگر دودھ سوڈے والی جو روایت ہے اس سے اجتناب کیجئے۔ ہاں دودھ میں کیلا وغیرہ ڈالتے ہیں آپ، دودھ میں کھجور ڈالتے ہیں، اسے اگر پھر آپ پینا چاہتے ہیں تو پھر اتنا ٹھنڈا کیجئے جیسے آپ کے گھر میں ٹیپ واٹر ٹھنڈا ہوتا ہے، شدید ٹھنڈا کر کے اسے بھی پینے کی کوشش نہ کیجئے۔ یہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں اچانک آیا اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میری اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا کو پانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔